ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں، از قلم فریحہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 21۔ پانی ڈالو اس کے منہ پر، بہت سو لیا اس نے سخت لہجے میں اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ چل بیٹا اٹھ جا، نیند پوری ہو گئی ہے، اتنی دیر تک نہیں سوتے ورنہ ڈیڈی ماریں گے۔ اس کے دوسرے ساتھی نے آواز کو نازک سا بنا کر کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی۔ بیچارے کا نیا جوڑا گیلا ہو گیا، اب یہ مسٹر جانسن سے ڈیل کیسے کرے گا؟ ان کے تیسرے ساتھی نے افسوس کرتے ہوئے تبصرہ کیا، اوہ یہ 2 کروڑ کی گھڑی ہے اس کے ہاتھ میں، یہ تو چلتا پھرتا بینک ہے۔ دوسرے والے نے کمال حیرت سے اس کے ہاتھ میں پہنی برانڈڈ گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ہوش آ گیا، اس پہلے والے آدمی نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو متوجہ کیا۔ میں کہاں ہوں؟ سبحان خان نے چکراتے سر کے ساتھ ان تینوں کو دیکھا اور کراہتے ہوئے پوچھا۔ اس عمر میں دماغ پر چوٹ پڑی تھی تو تارے آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ جہنم میں۔ ان میں سے ایک نے فوراً بتایا کہ وہ اپنی اصل ٹھکانہ پر پہنچ چکا ہے۔ تم لوگ کون ہو؟ وہ بمشکل آنکھیں کھول کر ان کو دیکھ رہا تھا، بصارت ابھی بھی دھندلی تھی، حواس بحال کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ ہم تینوں عذاب کے فرشتے ہیں، دراز قد نقاب پوش نے سرد آواز میں کہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ سبحان خان نے کپ کپاتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ یہ تمہاری قبر ہے، اسے دراز قد وجود نے سفاکیت سے کہا۔ سبحان خان کچھ لمحوں تک ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا۔ وہ تو مسٹر جانسن سے ڈیل کرنے گیا تھا، پھر کیا ہوا تھا، وہ کہاں تھا اور کن لوگوں کے پاس تھا؟ وہ کون لوگ تھے جو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر رہے تھے؟ اس کا فشار خون یکدم بلند ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ سبحان خان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت، آسمان سے نازل ہونے والا قہر ہوں، تمہاری بربادی ہوں، میں تمہارے لیے موت کا فرشتہ ہوں۔ وہ سبحان خان کی کرسی کے گرد چکر لگاتے ہوئے پراسرار انداز میں بول رہا تھا۔ سیل کی خاموشی میں اس کے سرد آواز روح کی جھنجھوڑ رہے تھے۔ کیا بکواس ہے؟ وہ جواباً چلایا۔ اس کی آواز سیل کی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ تم میرے باپ نہیں ہو۔ سبحان خان نے قہربار نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس سے جواباً اسے سرد نظروں سے دیکھا، پھر چلایا۔ نظریں نیچی رکھو۔ ہاتھ سے اس نے سبحان خان کے سر پر دباؤ ڈالتے ہوئے جیسے اس کا چہرہ نیچے کیا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتے۔ اس بار سبحان خان نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جواباً ہنسا۔ جانتا ہوں، میرے باپ کے قاتل ہو تم، میرے چاچو کو مار دیا تم نے، لاکھوں اسٹوڈنٹ کی زندگیاں برباد کر دی تم نے۔ وہ اس کا ایک کے بعد ایک گناہ گنواتا جا رہا تھا۔ تم ایک غدار ہو، ایک مجرم ہو، ایک ناسور ہو، گناہوں کا بوجھ ہو، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اس کی کرسی کے ارد گرد آہستہ آہستہ چکر کاٹتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز سیل میں گونج رہی تھی۔ اس نے یکدم پلٹ کر جیب سے گن نکال کر کرسی پر بندھے شخص کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ ٹرانسلیشن پلیز، مجھے تمہاری اس پشتو فارسی کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ساتھی نے اچانک کہا۔ دشمن سے زبانی تلخ کلامی اپنی مادری زبان میں ہی اچھی لگتی ہے، اس سے جواباً گھور کر کہا تھا۔ تو مسٹر سبحان خان، مجھے پہچانا؟ اس نے جھک کر سبحان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مسکراہٹ کے ساتھ انسیہ پوچھا۔ حیدر؟ سبحان خان کے لب کپ کپائے تھے، خوف سے بے یقینی سے۔ نہ حیدر نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ ہنسا، پھر چہرے سے ماسک کھینچ کر اتار دیا۔ ٹارچ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ سبحان خان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کئی لمحے لگے تھے اسے یقین کرنے میں کہ اس کے سامنے کھڑا دراز قد شخص حیدر نہیں بلکہ بھولا۔ سبحان خان کو جھٹکا لگا تھا اور ابھی وہ اس جھٹکے سے نکلا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے ساتھی نے بھی ماسک اتار دیا۔ شامو؟ سبحان خان نے ایک بار پھر بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ ہیلو انکل، بندے کو شامو کہتے ہیں، اس سے تفاخر سے اپنے تعارف کروایا تھا، اور ابھی وہ اس دھچکے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ان کے تیسرے ساتھی نے بھی اپنا ماسک اتار دیا۔ مسٹر جانسن؟ سبحان خان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی ان تینوں کو دیکھ کر۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ آنکھوں دیکھا جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو اولڈ مین، مسٹر جانسن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انگریزی لب و لہجے میں کہا۔ بیچارہ کیا سمجھا تھا اور کیا ہو گیا؟ شامو نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اب اسے اپنا اصل روپ دکھاتے ہیں، بھولے نے محسوس ہونے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بیچارے کا ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے، اتنے دھچکے مل رہے۔ سبحان خان کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے شامو نے مصنوعی ہمدردی کے تحت کہا۔ نہیں ہوتا، یہ ڈھیٹ آدمی ہے، مسٹر جانسن نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ بھولے نے اپنے چہرے سے باریک سی ماسک کی تہہ اتاری تھی اور آنکھوں سے نکلی لینس نکالے تھے، اور یہ لگا تھا سبحان خان کو ایک اور جھٹکا۔ ارتضیٰ حیدر؟ سبحان خان کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ مائی سیلف میجر ارتضیٰ حیدر خان۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگاتے ہوئے مغرورانہ انداز میں اپنا تعارف کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شامو نے اپنے چہرے سے ماسک کی جھلی
جھلی نما تہ اتار کر پھینکی تھی اور آنکھوں سے لینس نکالے تھے، اور اب جیسے سبحان خان کو کسی نے 440 میگا واٹ کا جھٹکا لگا دیا تھا۔ اس کے سامنے وہی بدتمیز لڑکا کھڑا تھا جس نے حیدر کی نکاح پر چچا جی کہہ کر ان کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ مائی سیلف میجر حسام ملک۔ اسے میجر ارتضیٰ کے چہرے سے چشمہ اتار کر ایک ادا سے آنکھوں پر لگایا اور وکٹری کا سائن بنا کر مسکرایا، پھر مسٹر جانسن کو اشارہ کیا۔ مسٹر جانسن نے چہرے سے ماسک اتارا کیا تھا۔ سبحان خان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مائی سیلف میجر یاور رحمان۔ یاور نے حسام کے چہرے سے چشمہ اتار کر اپنی آنکھوں پر لگایا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے مسکرایا۔ تم سب بھولا شامو مسٹر جانسن۔ سبحان خان کی آواز لڑکھڑا گئی تھی، صدمہ جو اتنا گہرا لگا تھا بیچارے کو۔ ہم ہیں تمہاری موت۔ ٹارچر لیمپ کی روشنی میں کرسی پر بندھے مجرم کے اوپر جھکے وہ تینوں بیک وقت سرد لہجے میں بولے تھے۔ ہم اس وطن کے محافظ ہیں۔ اس بار آواز پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ ہم جاسوس ہیں۔ وہ تینوں اب انکشاف کر رہے تھے۔ ہمارا کوئی ایک روپ نہیں اور ان کا ہر روپ مقابل کو لرزا رہا تھا۔ ہم ہر روپ میں موجود ہیں۔ وہ تینوں اس کی موت کے روپ میں اس کے سامنے موجود ہیں۔ ہم ہر جگہ تمہارے آس پاس تھے، تمہارے بیچ میں، تمہارے خیر خواہ بن کر رہے، اور دیکھ لو ہم تمہیں زندہ یہاں لائے ہیں۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے ان تینوں کے چہروں کا احاطہ کیا تھا۔ اب تم ہمارے قبضے میں ہو۔ وہ تینوں اب اسے جتا رہے تھے۔ موت کے علاوہ کوئی چیز تمہیں آزادی نہیں دے سکتی، اور اس پل سبحان خان کو واقعی اس بات پر یقین ہو چلا تھا۔ بہت بھونکتے تھے نا اس وطن پر، لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ لو اب بھونک کے دکھاؤ، تمہاری زبان کاٹ ڈالیں گے ہم۔ کوہر تھا جو ان تینوں کے چہروں پر دکھائی دیتا تھا۔ ہم مار خور ہیں۔ آواز ایک کے بعد ایک آواز تھی جو سل کی دیواروں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ وطن کی دفاع کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ جانثاروں کا جذبہ تھا جو اس شخص کو سرتا پیر کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم جیسے غداروں کو مر جانا چاہیے جو اپنے ہی وطن کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، اور اسے لگا تھا کہ وہ واقعی مر جائے گا۔ وہ تینوں اس کی کرسی کے ارد گرد گھومتے ہوئے اونچی آواز میں بول رہے تھے، اور ان کی آوازیں لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی۔ سبحان خان کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی بولنے یا سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ کئی لمحوں تک وہ خالی نظروں سے ان تینوں کو تکتا رہا تھا، اور وہ ایک بار پھر بے ہوشی میں چلا گیا۔ اسے کل دیکھتے ہیں، ابھی مرنے دو۔ ارتضیٰ اس کے بے ہوش وجود کو نفرت سے دیکھ کر کہتا باہر چلا گیا تھا۔ ہمیں آتی ہے سرداری کرنا اپنے زور بازو پر، بزدلوں کی طرح ہم بادشاہوں کی غلامی نہیں کرتے۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آپ کے بیٹے نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ خاکی وردیوں والے کچھ لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں اس کی وردی تھی جسے وہ اس کے باپ کے سپرد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ الحمدللہ۔ اس کے باپ نے تشکر سے فلک کی جانب دیکھا تھا۔ ایک آنسو آنکھ کے کنارے ٹھہر سا گیا تھا اور لڑی سے ٹوٹے موتی کی مانند گال پر بکھرتا چلا گیا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں۔ کمانڈر شہبیز نے عقیدت سے اس کی وردی کو آنکھوں سے لگایا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر تک وہ اس وردی کو آنکھوں سے لگائے کھڑے رہے تھے۔ خاکی وردی، خون آلود وردی۔ انہوں نے محبت سے اس پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ جب واپس آ رہا تھا تابوت میں پرچم میں لپٹ کر، وہ اپنے زیاروں کے کندھے پر واپس لوٹا تھا۔ انہوں نے اس کا تابوت لا کر کمانڈر شہبیز کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کے دائیں بائیں ارتضیٰ اور یاور کھڑے تھے جن کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ ان دونوں کے ساتھ کمانڈر شہبیز نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اسے سیلوٹ کیا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے شہید ہو کر جنت خرید لیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے وطن سے غداری پر موت کو ترجیح دی ہے۔ کمانڈر شہبیز نے اس کے تابوت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نم مگر مضبوط آواز میں کہا تھا، جنازے کا وقت ہو گیا۔ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے اور پھر وہ اسے لے جا رہے تھے۔ حسام۔ تبھی عائشہ کہیں دور زور سے چیخی تھی، ممی، اور ایک جھٹکے سے حسام کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سانس ایسے چل رہا تھا جیسے وہ میلوں دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ میں خواب دیکھ رہا تھا، اسے جیسے خود سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ نے مجھے سیلوٹ کیا۔ وہ پھر بڑبڑایا اور دل پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ اسے خواب کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ فون کے رنگ ٹون پر اس سے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ ڈیڈ کی کال۔ اس سے فوراً گیس کا بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام برخودار۔ انہوں نے اپنی رعبدار آواز میں سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اسے ٹیبل نے پاؤنڈ کیا اور سلیپرز پہنے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ سبحان خان کا قصہ تمام ہونے والا ہے۔ حسام ان کی بات پر مسکرایا۔ آپ کو کس نے بتایا؟
میرے اپنے بھی سورسز ہیں، وہ بات گھما کر بولے تھے۔ اچھا ڈیڈ، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بتاؤ۔ انہوں نے اجازت دی۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بہت پیارا خواب۔ اس کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ اچھا، کیا دیکھا خواب میں؟ انہیں تجسس ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ مجھے سیلوٹ کر رہے ہیں۔ میں شہید ہو گیا تھا، میرا تابوت لایا گیا تھا، آپ نے مجھے سیلوٹ کیا ڈیڈ۔ آپ نے میری یونیفارم لیتے ہوئے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں۔ وہ دبے دبے جوش سے ان کو بتا رہا تھا۔ حسام، کمانڈر شاویز کے لب کپ کپائے تھے۔ حیران ہو گئے نا آپ بھی؟ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا آپ نے مجھے سیلوٹ کیا ڈیڈ۔ یہ میری زندگی کا سب سے پیارا خواب ہے، کاش یہ خواب حقیقت۔ حسام کی آنکھیں چمک رہی تھیں اس کے خواب کا ذکر کرتے ہوئے۔ یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ چاند اس وقت زیادہ روشن تھا یا حسام کی آنکھیں۔ حسام، مجھ پر رحم کرو، ترس کھاؤ اپنے ماں باپ پر، تم ہمارا سہارا ہو۔ شاویز رک رک کر بولے تھے۔ حسام ٹھہر سا گیا تھا ان کی بات پر، جانتا تھا کہ ڈیڈ کا دل دکھ ہے اس کی بات پر۔ ڈیڈ، میں اس دنیا میں جب تک ہوں آپ کا سہارا بنوں گا، پر میرے بعد آپ کا سہارا اللہ ہے۔ حسام سنجیدگی سے بولا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے مزید کچھ کہے بغیر بھاری دل سے فون بند کر دیا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، سو سوری۔ میں کبھی آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، پر میں کیا کروں؟ آپ ہی نے بچپن سے شہیدوں کی کہانیاں سنا سنا کر مجھ میں شہادت کا جذبہ پیدا کیا۔ اب یہ ایک جذبہ ہی نہیں بلکہ شدید خواہش اور جنون ہے۔ میں صبح و شام شہید ہونے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ وطن سے محبت خون کی طرح میرے جسم میں رچ بس گئی ہے۔ میں یہ جذبہ کبھی اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا۔ وہ افسردگی سے آسمان کو تکتا ہوا تصور میں ان سے ہم کلام تھا۔ اس میجر کے گھر کا تو نہیں، اس کی پتنی کے گھر کا پتہ چل گیا۔ آکاش نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر فاتحانہ انداز میں کہا۔ بہت اچھے، کیسی ہے اس کی پتنی؟ رامیش نے آنکھ مار کر پوچھا۔ خود دیکھ لو۔ اس نے لیپ ٹاپ آگے بڑھایا جس کی سکرین پر سمل کی تصویر کھلی ہوئی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت حسین ہے، تبھی تو میجر نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ خباثت سے بولتا ہنسا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، اب کیا کرنا ہے؟ آکاش نے تائیدی انداز میں کہا۔ جانتے ہو کسی انسان کو جھکانے اور اپنی بات منوانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کی کمزوری کو قابو کیا جاتا ہے۔ آکاش نے مانی خیز نظروں سے لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جہاں سمل کی تصویر تھی۔ میں سمجھ گیا، وہ سر ہلا کر مسکرایا تھا۔ پریم سے کہو اس کا پیچھا کرے، بڑا اکڑ ہے یہ میجر۔ اس کی پتنی ہمارے پاس ہوگی تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ مسلمان اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بات جب اس کی غیرت اور مردانگی پر آئے گی تو سارا جوش چاک کی طرح بیٹھ جائے گا اور یہ کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ہمارے پاس آئے گا۔ آکاش نے کہکا لگاتے ہوئے ایسے کہا جیسے میجر حیدر اس کے کہنے پر اس کی ساری باتیں چپ چاپ مان لے گا۔ ٹھیک ہے، اور شاموں کا کیا کرنا ہے؟ اسے چھوڑو، بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی فی الحال یہ کام کرو، میں دلاور کو دیکھتا ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مسٹر دلاور کیسے ہو؟ آکاش کمرے میں داخل ہوتا ہوا تنزیہ بولا تھا۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ دلاور گڑ گڑانے لگا تھا۔ ایسے کیسے جانے دو؟ ابھی تمہارے باپ تک پہنچوں گا، پھر تمہیں مار کر پھینک دوں گا۔ وہ جیسے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ میرے باپ کے ساتھ جو مرضی کرو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے جانے دو، مجھ پر رحم کرو۔ دلاور نے رحم کی بھیک مانگی تھی، زندگی اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ میں اپنے دشمنوں پر رحم نہیں کیا کرتا، وہ درستی سے بولا تھا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دلاور بے بسی سے بولا تھا۔ تم میرے دوست بھی نہیں ہو، آکاش نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں تمہارا دوست بننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یک دم دلاور نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ تیری تو؟ آکاش نے اچانک پاس پڑی ایک کرسی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری تھی۔ وار اتنا کاری تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون اس کے سر سے نکل کر زمین کو سرخ کرنے لگا تھا۔ آہ! اس کے لبوں سے ایک آہ خارج ہوئی تھی اور پھر کرسی پر بندھا اس کا تکلیف سے تڑپتا وجود ایک دم ساکت ہو گیا۔ مرو تم! آکاش نے کرسی کو ٹھوکر ماری تھی اور نفرت سے اسے دیکھا، پھر بے رحمی سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ اسے یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ اس کے پیچھے ایک وجود کس حالت میں پڑا ہے، زندہ بھی ہے یا پھر۔ گڈ مارننگ مسٹر خان، وہ حشاش بشاش سا ٹارچر روم میں داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ گہری خاموشی میں اس کی بلند آواز دیواروں سے ٹکرا کر اس نیم بے ہوش وجود کی سماعتوں میں اتری تھی۔ سبانہ نے یکدم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔
بلیک جینس کے ساتھ وہ رف سی بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ آج اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا۔ ہوش آ گیا چچا جی کو؟ حسام نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک ہوش آ گیا، یاور اس کی تکلیف میں اندر داخل ہوتا ہوا سبحان خان کو دیکھ کر تنزیہ بولا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لایا ہے تم؟ آخر کیا قصور ہے میرا؟ سبحان خان نے پھٹی پھٹی آواز میں پوچھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم تینوں نے۔ وہ اب شعلہ بار نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ اہم اہم چچا جی، آپ کی نظر میں دھوکے دینے والوں کی سزا کیا ہے؟ حسام نے گلا کھنکھارتے ہوئے پچکارنے والے انداز میں رازداری سے پوچھا۔ موت، سبحان خان کے منہ سے نکلا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی ہم تم جیسے غدار کو موت کی سزا دینے کے لیے ہی یہاں لائے ہیں۔ یاور نے اس کے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے کہا جن کی کھچڑی بن چکی تھی۔ بھولا یاد ہے تمہیں؟ میں بھولا بن کر تمہارے سامنے آیا تھا۔ تمہارے آدمی اتنے گھامڑ ہیں کہ جو ان کو دکھایا انہوں نے سچ مان لیا۔ میں نے ہی تمہاری فیکٹری میں آگ لگوائی تھی، میں نے ہی کالج سے تمہارے ڈرگس غائب کروائے، میں نے ہی تمہارے گودام سے اسلحہ غائب کروایا۔ پھر پارٹی والی رات جو حملہ ہوا وہ بھی میں نے پلان کیا تھا۔ میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ بھولا بن کر سیٹ بخشا کا اعتماد جیتا اور اسے بتایا کہ پارٹی ہے۔ وہ بیچارہ بھی میرے جال میں پھنس گیا۔ تم دونوں کے بندے آپس میں لڑتے رہے اور حسام نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس سے تمام بچیوں کو ریسکیو کر لیا تھا۔ مجھے اسی دوران گولیاں لگی تھی۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ آرام سے گولیاں کھا لوں۔ مجھے تمہاری وفاداری جیتنی تھی۔ تمہارے آدمی ڈبہ شاہ کو میں نے الو بنا لیا، وہ اب میرے قبضے میں ہے۔ ارتضی انکشاف پر انکشاف کر رہا تھا اور اس نے آخر میں اس پر دھماکہ کیا تھا۔ سبحان خان کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دلاور؟ سبحان خان نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں دلاور، یقین نہیں آیا؟ یہ دیکھو۔ حسام نے فون اس کے سامنے کیا جہاں ایک ویڈیو میں آکاش بے دردی سے دلاور کو مار رہا تھا۔ سبحان خان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو، وہ چیخا تھا یکدم۔ کمال کی ڈھٹائی ہے، اپنے سارے کالے کرتوتوں سے واقف ہونے کے باوجود تم اپنے قصور پوچھ رہے ہو۔ ارتضی نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ سبحان خان اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد بھی حسام نے موبائل میں ایک ویڈیو پلے کیا اور اس کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو۔ میں قطر جا رہا ہوں، تم پیچھے سے حیات کا کام تمام کر دینا۔ اس طرح مجھ پر کسی کا شک نہیں جائے گا۔ سبحان خان نے شاطرانہ انداز میں شرفو سے کہا جو اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ فکر مت کریں سر، اس میجر حیات کا ایسا حل کروں گا کہ اس کی نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ شرفو نے مکرو کہکا لگایا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں حیات کے بعد ارمان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص کو مار دوں گا۔ سبحان خان نے جنونیت سے کہا تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ سبحان خان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان تینوں کی طرف دیکھا تھا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ اس کا اعمال نامہ کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ یہ رہے باقی ثبوت۔ ارتضی نے پاس پڑے بیگ میں سے فائلز نکال کر اس کی نظروں کے سامنے کی تھی۔ یہ وہ کاغذات تھے جو اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کے گواہ تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب۔ سبحان خان وحشت سے چیخا تھا۔ کیوں؟ یقین نہیں آ رہا؟ میجر حیدر نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم رات کی تاریکی میں گناہ کرو گے اور دن کی روشنی میں اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر پھرو گے تو کوئی تمہیں پہچان نہیں پائے گا۔ اس کی آواز میں برچھی کی کاٹ تھی۔ کوئی تمہارے گناہوں سے واقف نہیں ہوگا۔ برف کی طرح سرد لہجے میں وہ اس کے سامنے آگے پیچھے چکر کاٹتا بولتا جا رہا تھا۔ تمہارا ہر گناہ ریکارڈ ہوا ہے، ہر گناہ، وہ بھی جو تم سب کے سامنے کرتے ہو، وہ بھی جو تم رات کی تاریکی میں چھپ کر کرتے ہو۔ اس بار اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اللہ نے تمہارا ہر گناہ ریکارڈ کیا ہے، تمہارے اعمال نامہ میں تمہارا ایک ایک جرم لکھا گیا ہے۔ تم کب تک سزا سے بچو گے؟ وہ بڑی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ خدا نے تمہیں بہت ڈیل دے رکھی تھی، اس نے تمہاری رسی دراز کی تھی تاکہ تم سدھر جاؤ۔ اس کی آواز سیل کی گھمبیر خاموشی میں پلٹ کر گونج رہی تھی۔ پر تم جیسے لوگ جن کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں، سماعت اور بصیرت سے محروم بدترین جانور۔ اس نے آخر پر تنفر سے اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ سبحان خان، تم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے نقش ٹھہر جاتے ہیں ہر جگہ۔ گناہ ہمیشہ انسان کے پیچھے پھرتے ہیں اور پھر ایک دن اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تمہارا ہر گناہ آج تمہارے سامنے آ گیا، کل تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تب یہی اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر گواہی دے گا کہ اللہ اس سے ظلم کیا، اللہ اس نے ظلم کیا۔ پھر تم کیسے بچ پاؤ گی اس دن؟ اس نے سرد آواز میں اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ آج اس شخص کا غرور ٹوٹ گیا تھا، آج اس کا اعمال نامہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، آج اسے اس کی اوقات بتا دی گئی تھی۔
مجھ پر رحم کرو۔ سبحان خان نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، خدا معاف کر دیتا ہے حیدر، تو مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سبحان خان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ارتضیٰ حیدر کا دل رک سا گیا تھا ایک لمحے کو، مگر اگلے ہی پل وہ سنبھل گیا۔ میں خدا نہیں، انسان ہوں، اور جو انسان رہنے دے۔ ان سے سرد لہجے میں کہا، تمہیں معاف کر کے میرا ضمیر کبھی خوش نہیں رہے گا۔ تم نے ہم سب کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ وہ یک دم ہی مڑ کر بولا تھا، مجھے ایک آخری موقع دو، مجھے ایک بار معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا۔ سبحان خان نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر کہا، میں تمہیں معاف کر دوں؟ ہاں چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن زمل، اس کا کیا؟ تم نے اسے یتیم کر دیا۔ ان ہزاروں ماؤں کا کیا جن کے بچے تم نے چھین لیے؟ وہ تنزیہ بولا تھا، مجھے ایک بار زمل سے ملنے دو۔ سبحان خان نے درخواست کی تھی۔ وہ چپ چاپ کچھ کہے بغیر خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ کدھر چلے؟ یاور نے اس کے ساتھ چلتے چلتے پوچھا، شرفو اور ڈبہ شاہ کی چمڑی ادھیڑنے۔ وہ سرخ لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ بولا تھا، تم لوگ چلو گے میرے ساتھ؟ اس سے باری باری یاور اور حسام کے چہرے کو دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس سے جھک کر اپنی جینس کو فولڈ کیا اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا چاقو نکال کر ہتھیلی پر رکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرد تھیں۔ نہ نہیں، تم جاؤ، ہم نہیں جا رہے۔ حسام اور یاور نے بیک وقت بوکھلا کر کہا۔ اس کا خوفناک روپ دیکھ کر دونوں کی ہی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئے تھے اگرچہ وہ دونوں بھی ایجنسی کے ہی بندے تھے، لیکن اس کا جنونی انداز دیکھ کر وہ دونوں بھی کام چاہتے۔ وہ ظالموں کے لیے بے حد ظالم اور بے رحم تھا۔ ایز یو وش، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دروازہ چڑھ چڑھ کی آواز سے کھولا تھا۔ اندھیرے میں کچھ پل کے لیے روشنی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں چھندیا گئی تھیں۔ وہ کل سے اس تاریک سیل میں بند تھے۔ ان کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ آنے والے نے اپنے بھاری قدم ان کی طرف بڑھائے۔ اس کی گہری سی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں نے خوف سے جھرجھری لی۔ اس سے آگے بڑھ کر شرفو اور ڈبہ شاہ کے منہ سے ٹیپ اتاری اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں آ ٹیپ اس سے اتنی زور سے کھینچی تھی کہ دونوں کے لبوں سے آ خارج ہوئی تھی۔ درد ہو رہا ہے نا؟ اس سے لہجے میں ہمدردی سے مو کر پوچھا۔ وہ دونوں چپ رہے۔ میں نے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ اس سے سختی سے دوبارہ پوچھا۔ ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ان دونوں نے جلدی سے سر ہلا کر سہمی آواز پہ کہا۔ ان بچوں کو کتنا درد ہوتا ہوگا جب تم انہیں اغوا کر کے لاتے ہوگے اور یوں ہی ان کے منہ سے ٹیپ اتارتے ہوگے۔ اسے ڈبہ شاہ کے چہرے پر چاقو کی آواز میں کہا۔ ڈبہ شاہ کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ خون ایک لکیر کی مانند اس کے گال سے پھسل رہا تھا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ نہیں، آواز مت آئے مجھے، ورنہ یہی چاقو دیکھ رہے ہو نا، اس سے زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اس نے چاقو ڈبہ شاہ کے منہ پر رکھتے ہوئے وارننگ دی۔ اس کے لہجے کی سختی اور ارادے کی پختگی دیکھ کر ڈبہ شاہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ ہمیں جانے دو، شرفو نے کانپتے لبوں سے کہا۔ جن بچوں کو تم لوگ اغوا کر کے لاتے تھے وہ بھی تم سے یہی کہتی تھی، ہمیں جانے دو، جیسے تم نے انہیں جانے دیا۔ اور اسے جتاتے ہوئے شرفو کے ہاتھ ڈانٹ جما کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ درد کی اتنی شدت تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت درد ہو رہا ہے نا؟ انہی ناپاک ہاتھوں سے میرے وطن کی بیٹیوں کو چھوتے تھے نا؟ اسے شرفو کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اسی ہاتھ سے میرے چاچو پر گولیاں چلائی تھی نا؟ میں انہی ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وہ جنونیت بھرے انداز میں بولا تھا اور یک دم کھینچا۔ شرفو کی جو تمہاری آواز آئی، اس سے سختی سے وارننگ دی۔ کیسے مارتے تھے تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ اور ڈبہ شاہ سے مخاطب ہوا جس کا چہرہ درد کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ ہاں، یاد آیا، بیلٹ سے مارتے تھے نا؟ چلو آج تمہیں بھی مزہ چکھاتا ہوں۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ جب معصوم بچوں کو مارتے ہیں تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چاقو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی جینس کی بیلٹ نکالی اور اسے ہاتھ میں گھمایا۔ اب تم مجھے رو کر دکھاؤ گی، بالکل ویسے ہی جیسے تم بچوں کو رلاتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے تڑپ تڑپ کر ان کی مائیں روتی تھی۔ اور تم
اس سے درشتگی سے کہتے ہوئے شرفو کی طرف اشارہ کیا، تم ہی، تم ایسے ہی چیخو گے جیسے ان معصوم لڑکیوں کی چیخیں گونجتی تھی جب تم ان کا سودا کرتے تھے، اسے سرد لہجے میں کہتے ہوئے ایک دم بیلٹ گھما کر ڈبہ شاہ کے کندھے پر ماری تھی۔ پہلی ضرب بھی اتنی کاری تھی کہ وہ بچے یاد آئے تھے جو بلک بلک کر کہتے تھے، نہیں انکل ہمیں مت مارو، نہیں انکل درد ہوتا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے نہیں۔ آہ، بچوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں اور سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہی مکافات عمل تھا۔ آج وہ خود رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، ہر ایک ضرب کے ساتھ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں کے ساتھ ساتھ سسکیوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا مگر میجر ارتضیٰ حیدر خان کی ڈکشنری میں دشمنوں کے لیے رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسے ڈبہ شاہ کے بعد شرفو کی طرف قدم بڑھائے تھے اور ایک زوردار ضرب لگائی تھی اس کی ٹانگ پر۔ جسم کے ہر حصے پر لگنے والی بیلٹ کی ضرب اسے ان معصوم لڑکیوں کی سسکیاں اور چیخیں یاد دلا رہی تھی۔ بہت خدا بنے تھے نا تم لوگ، معصوموں پر ظلم کرتے تھے، لو دیکھتا تو تمہیں ابھی کی ابھی جان سے مار دیتا، لیکن وعدہ کیا تھا اپنی بیوی سے، تم اس کے باپ کے قاتل ہو۔ وہ اپنے ہاتھ سے قانونی انداز میں بولتا اسے مار رہا تھا۔ اس نے یکدم بیلٹ کو بلند کیا اور پھر اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا اور ان دونوں کے منہ پر ٹیپ لگائی۔ ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جن کا سارا جسم، ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید یہ باز آ جائے۔ اسے لاشعوری طور پر بچپن میں پڑھی ہوئی یہ آیت یاد آئی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل آیا تھا۔ نہیں اللہ، کچھ لوگ پاس نہیں آتے، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ وہ خود کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں اور بے بسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس نے اپنے خون سے رنگے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، سمل، یہ آدمی کب سے ہمارا پیچھا کرے؟ زوبیا نے چلتے چلتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ یکدم رک کے اور مڑ کے پیچھے دیکھا، جہاں ایک آدمی ان تینوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے یکدم اپنی طرف دیکھنے پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے بھی کافی دیر سے ایسا لگ رہا، ہرمین پریشان ہوتی ہوئی بولی۔ وہ تینوں عید کی شاپنگ کرنے آئی تھی، لیکن یہاں نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ وہ جس بھی دکان میں جاتی وہ شخص ان کے پیچھے پیچھے موجود ہوتا۔ مال میں چلو، سمل نے کہا تو وہ دونوں تیزی سے مال میں گھس گئی۔ حیدر کو فون کرتی ہوں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے عجلت میں فون کان سے لگایا۔ اور نو، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ پریشانی سے بولی تھی، پیاور بھائی کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ زوبیا فون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اب کیا کریں؟ ہرمین واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، زوبیا بے چینی سے بولی۔ مصطفیٰ بھائی کو فون کرتی ہوں، زمل یکدم چٹکی بجا کر بولی اور ان کا نمبر ڈائل کیا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال مصروف ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ ٹیلی فون آپریٹر کی آواز اسے زہر سے زیادہ بری لگی تھی۔ مصطفیٰ بھائی بھی مصروف تھے، گھر چلو، سمل نے یکدم کہا اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ تم دونوں گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آئی، سمل یکدم کچھ سوچ کر بولی اور واپس مال کی طرف بھاگی۔ سمل مت جاؤ، ان دونوں نے پیچھے سے آواز دی مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ آدمی اب نظر نہیں آ رہا زوبی، ہرمین گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں لگ تو مجھے بھی یہی رہا ہے۔ زوبیا نے سرسری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ سمل کو گئے 20 منٹ ہو چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہرمین کا فون رنگ ہوا تو اس نے کان سے لگایا، یاور کی کال آ رہی تھی۔ ابھی گھر واپس جاؤ جلدی، یاور کی غصیلی آواز پر وہ اچھل کر رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ ہم؟ وہ الجھ کر بولی، مجھے سب پتا ہے، اور کیسے پتا ہے وہ بحث مت کرو۔ اگر 2 منٹ میں تم یہاں سے نہ گئی تو تیسرے منٹ میں یہاں پہنچ جاؤں گا میں۔ یاور نے دھمکی دی تو وہ فوراً ڈر گئی۔ لیکن سمل، وہ ابھی تک نہیں آئی، ہرمین نے پریشانی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سمل کدھر ہے؟ وہ چونکا۔ پتہ نہیں، وہ ہمیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر خود مال میں گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی، ہرمین نے لب کاٹتے ہوئے بتایا۔ تم اور زوبیا گھر جاؤ اور کسی کو کچھ مت بتانا، سمل کو ہم ڈھونڈ لیں گے، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ زوبیا نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گھر جاؤ، سمل کو ڈھونڈتے ہیں، ہرمین نے لب کاٹتے ہوئے بتایا۔ اللہ رحم کر، زوبیا نے سڑک پر دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ مال میں دوبارہ واپس آئی تھی، اس کا ارادہ سیکیورٹی سے ہیلپ لینے کا تھا۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا، وہ لفٹ کی طرف بڑھی۔ لفٹ خالی تھی، وہ ابھی 3rd فلور کا بٹن دبانے ہی لگی تھی جب کوئی اجنبی لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ عجیب سے حلیہ میں تھا، بلیک جینز پر وائٹ شرٹ جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور سینہ نظر آ رہا تھا، گلے میں بہت سے لاکٹس پہنے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ میں بہت سے بینڈز تھے اور سر پر
और सर पर भी कैप पहनी हुई थी। उसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। एक तो अजीब सा हुलिया, ऊपर से उसके देखने का अंदाज, वो अंदर ही अंदर खौफजदा हुई थी। उसे बटन दबाया और साथ ही लिफ्ट बंद होगी। सिमल ने खुद को लापरवाह जाहिर किया और एक कोने में खड़ी होगी। उसे अंदर से डर लग रहा था। लिफ्ट में एक अनजान आदमी के साथ खड़े होकर मगर मजबूत बनी खड़ी रही। अचानक उसे महसूस हुआ कि लिफ्ट थर्ड फ्लोर की बजाय ग्राउंड फ्लोर पर जा रही है। वह अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि महसूस ही न कर सकी कि वह अजनबी कब उसके करीब आया और कब उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया। वह उसकी बाजुओं में होशो हवास से बेगाना होगी। काम हो गया। मॉल की बैक साइड पर गाड़ी लिया, उसे ब्लूटूथ में ऑर्डर दिया और उसे बाजुओं में उठाकर लिफ्ट से बाहर निकला। ये मॉल का ग्राउंड एरिया था जहाँ कस्टमर्स को जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ एक पिछला दरवाज़ा था। उसके दोस्त से ये दरवाज़ा पहले ही खोल रखा था। उससे फुर्ती से उसे गाड़ी में डाला और मतलूबा जगह पहुंच गया। स्लीपिंग ब्यूटी, अब तुम्हें पता चलेगा। एक बार तुम होश में आ जाओ, फिर देखना क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। वो उसके चेहरे को देखता हुआ बोल रहा था। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली और खुद को एक तारीक कमरे में बेड पर लेटे हुए पाया। उसे जहन पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की कि वह कहाँ थी, क्यों थी और हुआ क्या था। उसे अच्छी तरह याद था वो मॉल में सिक्योरिटी से हेल्प लेने गई थी, फिर लिफ्ट में किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। ये ख्याल ही उसे सरासीमा कर गया था कि वो अगवा हो चुकी है। वह फौरन बेड से उठी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। उसे चादर से चेहरे पर आया पसीना साफ किया और दोबारा दोबारा दरवाज़ा पीटने लगी। कोई है, दरवाज़ा खोलो। वो जोर जोर से दरवाज़ा बजा रही थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप रोशन था। उसका मोबाइल और पर्स भी उसके पास नहीं था। अब क्या करूं? 4 बज गए हैं। वो वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए बड़बड़ाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो दोबारा दरवाज़ा बचाने के लिए मुड़ी ही थी कि एकदम किसी पहाड़ से वजूद से टकरा गई। उसे अपने दुखते सर को संभालते हुए उसे लिफ्ट वाले अजनबी को अपने सामने देखा तो जोर से चीख मारी। उसका रुआं रुआं वहशत ज़्यादा होने लगा था। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। उसने धड़कते दिल को मजबूत करते हुए फौरन आंखें बंद करके तावुज़ पढ़नी शुरू की। वह अब भी उसके सामने खड़ा सपाट तासुरात से उसे देख रहा था। कौन हो तुम? बज़ाहिर खुद को मजबूत जाहिर करते हुए उसने तेज आवाज़ में पूछा। तुम्हें जल्द पता चल जाएगा मेरी जान। वह हंसा था। फिर वह 2 कदम आगे बढ़ा और सिमल 2 कदम पीछे हुई। खबरदार, खबरदार, जो मुझसे कोई ऐसी वैसी बकवास की, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वह उंगली उठाकर दुरुस्ती से बोली। रिलैक्स बेबी, इतना गुस्सा नहीं करते। वह डरने की एक्टिंग करता हुआ महसूस और अंदाज में बोला था। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो याद रखना तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। मेरा शौहर तुम्हें इसी जगह पर जिंदा जला देगा। सिमल ने पीछे हटते हुए उसे डराना चाहा। तुम्हारे शौहर की तो ऐसी की तैसी। वह हाथ पर मुक्का मारकर बोला था। देखो मुझसे दूर दूर रहो। वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी थी। वह अब उसके मजीद करीब आ रहा था। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतानी मरदूद की शर से। उससे दिल में दोबारा अल्लाह से मदद मांगी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? उससे सर उठाकर पूछा। प्यार करने के लिए, उसने लौफराना अंदाज में कहा था और एक हाथ से सिमल की चादर से निकल कर चेहरे पर फिसलते बाल पीछे किए। और सिमल की बर्दाश्त यहीं तक थी। उसे पूरी कुव्वत से थप्पड़ दे मारा था उस शख्स को। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सिमल का अपना हाथ दर्द करने लगा था। ये क्या बदतमीजी है? वह शख्स दहाड़ा था और सिमल सहम कर पीछे हटी। वह जज्बात में आकर उस शख्स पर हाथ उठाकर उसे गुस्सा दिला चुकी थी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। वह जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। और उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखकर फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। प्लीज, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दो। मुझे हाथ मत लगाना। मैं अपने शौहर से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उसने 16 साल मेरी हिफाजत की है, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे। मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकी? प्लीज, मुझे जाने दो। वो भीगी आंखों के साथ लड़ते हुए बोल रही थी। उसकी मिन्नत कर रही थी, रो रही थी और वो अपनी जगह साकत रह गया था। वो आंखों को सख्ती से बंद किए रो रही थी। उसका पूरा वजूद हौले हौले कपकपा रहा था। उसे शिद्दत से दुआ की थी कि उसका शौहर आ जाए या फिर वो मर जाए। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये बात उसे अब समझ आई थी। उसे डर लग रहा था। जिंदगी में पहली बार वो बेहद डर गई थी। आंसू तवातर से उसके गालों से फिसल रहे थे जब उसने किसी का सर्द हाथ अपने चेहरे पर महसूस किया। कोई बेहद नरमी से उसके आंसू साफ कर रहा था। उसे जैसे करंट लगा था। उसे फौरन आंखें खोली और अपनी जगह मुंजमद होगी। वह सांस नहीं ले सकी थी। वो फौरन उसके सीने से लगी और सारों का तार रोने लगी थी। वह कितनी ही देर तक रोती रही थी और फिर अचानक थम गई और पीछे हटकर उसे देखा जिसने वही रुमाल
जिसने वही रुमाल चेहरे से उतार कर हाथ में पकड़ रखा था और फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड नहीं, उसने पूरे 10 सेकंड उसे देखा, हैरत से, खुशी से, सदमे से और फिर गुस्से से। फिर उसका हाथ एक बार फिर उठा था और इर्तिजा हैदर के चेहरे पर निशान छोड़ गया। इर्तिजा ने भी यकीनी से उसे देखा। उसने अपने गाल को छूकर हैरत से दोबारा उसकी तरफ देखा। क्या वाकई ये थप्पड़ उसी ने मारा था, वो भी दूसरी बार? तुम घटिया थे, घटिया हो और घटिया ही रहोगे। वो आंसुओं के दरमियान उसे सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए चिल्लाई थी। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक करते हुए? मैं कितना डर गई थी, मेरी जान निकल गई थी। उससे एक बार फिर इर्तिजा को धक्का दिया था। वह लड़खड़ा कर पीछे हुआ। जिमल, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, पहले मेरी बात सुन लो। उससे सफाई देनी चाहिए थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी मेरे घर छोड़कर आओ। वह सख्ती से आंखें रगड़ती हुई बोली। मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। वो इस बार कुछ सख्ती से बोला था। रोक सकते हो मुझे? वो शोलाबार नजरों से उसे देखते हुए बोली थी। बिल्कुल रोक सकता हूँ, वो एतमाद से बोला था। जिमल ने सख्त नागवारी से उसकी तरफ देखा और सेंटर टेबल पर फ्रूट बास्केट से छुरी उठा ली। इर्तिजा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा जो उसे कत्ल करने के लिए तैयार खड़ी थी। मैं भी देखती हूँ मुझे कैसे रोक कर दिखाते हो। तुम मेरे हाथों जिंदा बचोगे तभी मुझे रोकोगे। वो खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ी थी। इर्तिजा ने एक हाथ से उसका छुरी वाला हाथ पर काबू किया और दूसरा हाथ मरोड़ कर कमर के पीछे लगा दिया। इस तरह कि वो अब हिल भी नहीं सकती थी। उसने छुरी वाला हाथ बिल्कुल सिमल की गर्दन से लगा दिया। सिमल का सांस हलक में अटक गया। अब बोलो, बड़ी जुबान चलती थी ना? उसी छुरी से पहले तुम्हारी जुबान काटूंगा, फिर तुम्हारी गर्दन काट कर टेरेस में लटका दूंगा। रोज सुबह उठकर तुम्हारी खोपड़ी से बातें किया करूंगा। तुम बस मुझे सुनोगी और ये जो तुम्हारी जुबान चलती है ना, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इर्तिजा की सर्द आवाज ने उसकी रूह फना कर दी थी। नहीं प्लीज। और फिर से रो देने को थी। नहीं, आज तो मैं ये काम करके ही छोड़ूंगा। तुमने बाजू नहीं मानी होती, कसम खा रखी है तुमने हर वो काम करने की जिससे तुम्हें मना किया जाए। वह गुस्सैले लहजे में कह रहा था। मैंने तो सारी बातें मानी थी। सिमल अटक अटक कर बोली थी। उसकी नजरें अब भी छुरी पर थी, जैसे किसी भी लम्हे वह उसी छुरी से उसकी जुबान काट देगा और फिर गला। उफ! उसने खौफ से झुरझुरी ली। कौन सी बात मानी तुमने? तुम्हें कहा था ना कि मुझे आप बोला करो, मगर नहीं, तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उसे सिमल के पिछले बाजू को झटका दिया तो वो बिलबिला कर रहेगी। वो एक गैर इरादी अमल था। वो जल्दी से बोली। तुम्हें मना किया था कि कॉलेज मत जाना, मगर तुम गई। तुम्हें फिर समझाया था कि बाहर मत जाना, तुम्हें खतरा है, मगर नहीं। शॉपिंग का भूत चढ़ा हुआ था। वो शदीद तपे हुए लहजे में बोला था। अगर वो तुम्हें उठाकर ले जाते तो कहाँ ढूंढता फिरता मैं तुम्हें? वो इस बार तकरीबन उसे झंझोड़ कर चिल्लाया था। तुम जानती भी हो कितनी बड़ी मुसीबत से बच गई हो आज। उसने उसे जताया। अगर किसी गैर मुल्की जासूस के हाथ चढ़ जाती तो पता है तुम्हारा क्या हशर होता। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा क्या होता? मैं भी मर जाता। वो आखिर पर बड़ी बेबसी से बोला था। उसकी बात पर जिमल ने चौंक कर सर उठाया। गैर मुल्की जासूस? सिमल ने दोहराया। हाँ, इर्तिजा चिल्लाया। मुझे क्या पता था? वो लब काटती मन मनाई थी। जब मैंने बकवास की थी तो तुम्हारे इस दिमाग में ये बात क्यों नहीं समाती कि तुम्हें जिस बात से मना किया जाए उसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो छुरी का दुबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाता हुआ बोला था। मुझे क्या पता था कि कोई मेरा पीछा करेगा? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। वो खुश्क लबों पर जुबान फेरती हुई अटक अटक कर बोली थी। तुम्हारी नहीं, मेरे दुश्मन है, एक नहीं हजारों। इसी वजह से तुम्हारे सामने नहीं आया था, इसी वजह से अपनी फैमिली को अलग रखा था। वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम्हारे जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे, मगर मुझे बर वक्त पता चल गया। मैं हुलिया बदल कर तुम्हारे साथ लिफ्ट में खड़ा हो गया ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। वो गहरी सांस लेकर उसे बता रहा था। उसके इंकशाफ पर सिमल ने हैरत से आंखें बड़ी की। आप मुझे बता देते, मैंने फोन किया था आपको। फोन इसलिए नहीं उठाया था कि मैं बिजी था, और तुम्हें बता देता ताकि तुम्हारे सवालात शुरू हो जाते जिनका जवाब देने से बेहतर था तुम्हें बेहोश करके वहां से ले आओ। वह गुस्से से जताता हुआ बोला था। यहाँ आकर मुझे बता दिया होता, मैं डर गई थी, मुझे लगा। वो बेबसी से रो पड़ी थी। उसकी आवाज आंसुओं के बास गले में अटक गई थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए कोई तुम तक पहुंच सकता है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं मर नहीं गया था। मेरे बांसुओं में इतनी ताकत है कि मैं अपनी बीवी की हिफाजत कर सकूं। मैंने इतने साल साय की तरह तुम्हारे साथ गुजारे, फिर कैसे मुमकिन है कि तुम तक कोई पहुंच पाए? सिमल के आंसू रुक गए थे उसकी बात पर। वो उसे पल पल हैरान कर देता था कि ये छुरी पीछे कर ले। सिमल ने उसका मूड बदलता देखकर फौरन कहा। क्यों? किस खुशी में? वो सवालिया इब्रू उठाकर बोला था।
میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، پلیز اسے پیچھے کر لیں۔ زمل نے خوف سے چھری کو دیکھا، پھر اسے آئندہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ چلو بتاؤ، پہلے زبان کاٹوں یا گلا؟ وہ ٹھنڈے انداز میں بولا، گلا کاٹ لیں۔ وہ سکون سے بولے۔ ارتضیٰ نے سر ہلایا، میرا نہیں اپنا۔ اس کی دوسری بات نے ارتضیٰ کو سلگا کر رکھ دیا۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمل کا رخ اپنی جانب کیا اور چھری اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ زمل کا سانس اٹک گیا۔ اب بولو ذرا، نکالو زبان، ابھی کاٹ دوں گا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ نہیں، ساری باتیں مانوں گی، پلیز۔ نہیں، میری زبان مت کاٹیے گا۔ زمل بے چارگی سے منت کرتی منمنائی تھی۔ چلو پھر، اسے حکم صادر کیا اور چھری پوائنٹ پر اسے کچن میں دھکیلا۔ یہ میرا فلیٹ ہے، اب تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتی جب تک میری ساری باتیں نہیں مانو گی۔ وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا۔ کون سی باتیں؟ زمل نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ چلو افطاری بناؤ، اس سے پہلا حکم دیا۔ پر مجھے افطاری بنانی نہیں آتی، زمل نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کوئی بات نہیں، یہ چھری پکڑو اور آلو کاٹو۔ ارتضیٰ نے چھری اسے پکڑائی اور خدا سینے چڑھا لی۔ اس کی چھری ہٹاتے ہی زمل نے سکون کی سانس لی۔ مجھے آلو بھی نہیں کاٹنے آتے، زمل نے معصومیت سے بتایا۔ نہ تمہیں شوہر سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے۔ آلو تمہیں چھیلنے نہیں آتے، آتا کیا ہے تمہیں سوائے کھانے اور زبان چلانے کے؟ ارتضیٰ چڑھ کر بولا تھا۔ مجھے گردن کاٹنی آتی ہے۔ وہ یکدم اس کی طرف جھپٹی اور اس سے پہلے کہ وہ چھری ارتضیٰ کی گردن اڑاتی، اسے پھرتی سے جھک کر اس کا چھری والا ہاتھ پکڑا اور جیب سے پسٹل نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھی۔ کیا کہا تھا میں نے ابھی؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ سوری، زمل نے جلدی سے کہا۔ میں جیسا کہوں ویسا کرو، تمہارا علاج میں بعد میں کرتا ہوں، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پسٹل تھی اور دوسرے ہاتھ میں چھری۔ امی پریشان ہو رہی؟ زمل نے ایک نیا بہانہ بنانا چاہا مگر اس نے بیچ میں ہی روک دیا۔ چچی کو میں بتا چکا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ زمل نے ہوں کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کتنا خڑوس ہے یہ، ہر وقت دھمکیاں دیتا رہتا ہے، وہ دل میں کلس کر بولی تھی۔ خنسا، آپ کا بہت شکریہ، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکریہ؟ مگر کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ سحری اور افطاری کے لیے، وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا۔ نہیں، شکریہ کی کیا بات؟ وہ خلوص سے دل سے بولی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ جی۔ وہ اصل میں آپ کی پیرنٹس اور آپ کی ممانی میجر ارسل کی وائف، ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اس کے سوال پر خنسا کا چہرہ اداس ہوا تھا۔ ماما، بابا اور ممانی ہمارے ایک رشتہ دار سے ملنے گئے تھے، راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اور گولو تب بہت چھوٹے تھے، ماموں ہمیں یہاں لے آئے، بیچی نے ہی ہماری پرورش کی تھی۔ ماموں بہت اداس رہنے لگے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھل کے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ممانی سے بہت محبت جو تھی، خنسا نے مدھم آواز میں بتایا۔ آئی ایم سوری، سو سوری، میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اٹس اوکے، وہ آہستگی سے بولی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ باہر جانے لگا تھا جب پیچھے سے اس کی آواز سن کر ٹھٹک گیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکرایا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا جو نروس سی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کیونکہ میں ایک فوجی ہوں، کیونکہ میں نے آرمی کو چنا ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، کیونکہ آرمی نے آپ کو چنا ہے، اور فوجی سے پہلے آپ ایک انسان ہیں۔ میری نظر میں اچھا انسان وہ ہے جو اپنے دل میں ہزاروں غم لیے پھرتا ہو، پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ وہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنا غم بھول کر ان کی مسکراہٹوں میں شریک ہو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہی تھی۔ اور آپ کو کیسا انسان پسند ہے؟ حسام نے دلچسپی سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھا۔ مجھے ایسا انسان پسند ہے جو تھوڑا غصہ والا ہو، تھوڑا سا رعبدار، تھوڑا سا نخریلا، مزاج کا نرم، محبت میں گرم، لڑکیوں کی عزت کرے، ہر لڑکی پر دل نہ ہارے، صرف ایک سے محبت کرے اور اسی ایک کو اپنا اسیر بنا لے۔ وہ بولتی گئی تھی اور حسام مسکراتا گیا تھا۔ آئی ہوپ وہ آپ کو مل جائے، حسام نے کہا تھا۔ نہ ملا تو؟ وہ خوفزدہ تھی۔ کچھ چیزیں آپ کو نصیب نہیں ہوتی، وہ کبھی آپ کو نہیں ملتی، چاہے آپ ان کی جتنی مرضی خواہش کر لیں، مگر نہیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو آپ کا نہیں، دوسروں کا نصیب بن جاتی ہیں، اور پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ محبت بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی محبت اگر آپ کی نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو ضرور مل جائے گی، ورنہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ حسام نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ پر دل کا کیا کرے؟ وہ اداسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ یہ تو ایسی چیزوں کی خواہش کرتا ہے جن کو سوچنا بھی غلط لگتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دل ایسی چیزوں کی خواہش کرنے لگتا ہے جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔
खंसा अपने हाथों पर नजरें जमाई बेबसी से बोल रही थी। हसाम ने गहरी नजरों से उसे देखा। वह सब समझ रहा था उसकी बातों को, पर उसका भरम रखना चाह रहा था। यहाँ से ही इंसान के नफ्स का इम्तिहान शुरू होता है। नफ्स की ख्वाहिशात को लगाम डालकर ही तो इंसान तकवा के रास्ते पर चलने के काबिल होता है। खुद को मारकर, अपनी ख्वाहिशात से रुख फेर कर। और पता है, जो लोग अपने दिल की ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देते हैं, अल्लाह ने उनके लिए बेहतरीन इनाम रखा है। हसाम ने नरमी से उसे देखते हुए समझाया था, कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। खंसा ने गहरी सांस ली थी। हाँ, जैसे मोहब्बत। हसाम ने अफसरदा मुस्कुराहट के साथ कहा। आपने की थी कभी मोहब्बत? खंसा ने पूछा। हाँ, उससे इतराफ़ किया। फिर आपको मिल गई मोहब्बत? उसने बेचैनी से पूछा। कभी सुना है किसी फौजी की लव स्टोरी मुकम्मल हुई हो? हसाम ने सवाल के बदले सवाल किया था। जवाब बड़ा वाज़ेह था। वो चुप होगी। एक फौजी की लव स्टोरी कभी मुकम्मल नहीं होती, हमेशा आधी अधूरी और नामुकम्मल रहती है। वह गहरी सांस लेकर बोला था। पर वो आपको क्यों नहीं मिली? खंसा ने आंसू रोकते हुए पूछा था। मैं अपने मिशन में बिजी था। जब वह किसी और की होगी, वो मेरा नसीब नहीं थी। जाने दो, जो गुजर गई सो गुजर गई। बहुत मातम कर लिया। वो बोलता हुआ निगाहें फेर गया था और गहरी सांस लेकर शान ढीले छोड़ दिए। हसाम भाई किधर रह गए थे? मामू बुला रहे हैं। गोलू की आवाज़ पर वो चौंका और बगैर मजीद कुछ कहे चला गया था। वो कितनी ही देर बुत बनी वहाँ खड़ी रही थी। खंसा यहाँ क्यों बैठी है इस वक्त? बीजी की आवाज़ पर वो जैसे किसी ट्रांस से बाहर आई थी। कल हसाम से उसकी मुलाकात हुई थी और वो तब से यही बातें सोची जा रही थी। जब वो हाथ धोने वॉशरूम से बाहर आया था और किचन के बाहर वो उसे मिल गई थी, तभी वो उसे शुक्रिया कहने आया था। कोई बात नहीं, यही मोहब्बत है, अज़ियत, बर्दाश्त और हौसला। वह अंदर बढ़ती हुई खुद से हम कलाम हुई थी।